صوبہ سندھ کے کلچر اور ٹورزم منسٹر سید ذوالفقار علی شاہ لندن کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں پر انہوں نے ورلڈ ٹورزم مارٹ میں سندھ حکومت کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا۔ ہیریٹیج سائٹس ہیں، مونجو دڑو ہے، وہ بہت ایک پرانی ایک ہیریٹیج سائٹ ہے جو 5000 سال سے بھی پرانی ہے، اور ہمارے پاس مکلی کا جو اپنا گریو یارڈ ہے وہ بھی تقریباً اتنا پرانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ ورلڈ ٹریول مارٹ ہوا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ نے یہاں پہ اپنا ڈیسک لگایا ہے، جہاں پہ پوری دنیا سے لوگوں نے اپنے پوڈیمز لگائے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہم نے ڈیسک لگایا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے اس کا انوگریشن ہم نے کیا، یہاں کے ایمبیسیڈر بھی ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، فیصل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ B2B ہے، مطلب بزنس ٹو بزنس ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں، ٹریول آتے ہیں، ٹریول ایجنٹس آتے ہیں پوری دنیا سے۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے خیال میں سالانہ جو سندھ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، اور کون کون سی جو سائٹس ہیں خاص طور پہ جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے؟ جو فورنرز آتے ہیں تقریباً 4 سے 5000 سال میں آتے ہیں۔ جو سائٹس ہیں ہماری نارمل اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر مطلب لوکل ٹورسٹ تو کافی ہیں جو سندھ پنجاب سے آتے رہتے ہیں، ابھی بھی تقریباً آتے ہیں پنجاب سے ٹور، لوگ یہاں سے ٹور رہتے ہیں تو وہ ناردرن ایریاز آتے ہیں، پھر ناردرن ایریا سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں، ہڑپا ہے یا دوسری چیزیں دیکھتے ہوئے پھر وہ ڈائریکٹ پہلے لاڑکانہ آتے ہیں، کیونکہ پنجاب سے مطلب رحیمیار خان سے لاڑکانہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا رستہ ہے۔ وہ دیکھ کے پھر وہ کوٹ ڈی جی فورٹ ہے خیرپور میں، وہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آ جاتے ہیں رنی کوٹ، ایک ہمارے پاس بہت پرانا فورٹ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہمارے پاس 2 گریو یارڈ ہیں جو بہت پرانے ہیں، ایک مکلی کا گریو یارڈ ہے وہ دیکھتے ہیں، اور دوسرا اپنا ہمارے پاس چوکنڈی کا گریو یارڈ ہے جو کراچی کے بالکل ہی نزدیک ہے۔ تو کراچی میں ہیریٹیج کی جگہیں مہوٹا پیلیس ہے، جیسے قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، تو ایسے ٹورسٹ آتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ریلیجن ٹورزم بھی بہت زیادہ ہے، جین ٹیمپلز ہیں، اور اڈیرو لال کا ہے، جیسے کرتارپور آپ دیکھتے ہیں۔ تو ابھی میں صرف لنڈن آیا ہوں تو یہاں پہ انڈین مجھے وہاں پہ ملے تھے کافی دوست، انہوں نے کہا کہ آپ اگر کھولیں تو یہ ایک بہت بڑا ریلیجن ٹورزم ہو سکتا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی بہت عرصے سے وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے، تو کیا ان کو اس حوالے سے بہت سیریس اٹینشن نہیں دینی چاہیے کہ جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں؟ کہ ہمارے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے مطلب مجھے انہوں نے یہ ذمہ واری سونپی ہے اس منسٹری کی، تو آج آپ دیکھ لیں کہ سندھ نے ہی حصہ لیا ہے یہاں پہ لنڈن میں جو ورلڈ ٹریول مارٹ دنیا کا سب سے بڑا ہے، جہاں پہ اور صوبے نہیں ہیں، جی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ انہوں نے حصہ لیا ہے، سب کو آنا چاہیے تھا۔ تو ہم سب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان، تو ہم سب کو ہم ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ جو ہندو مذہب کے لوگ رہتے ہیں پوری دنیا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا میں بھی ہیں، جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے دونوں کے تو وہ زیادہ بہتر ایک چیز ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ میوزک اور آرٹ سے ان کو کوئی سرحدوں کا بیرر نہیں ہوتا، جہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کہ ہماری ڈرامے جو ہیں انڈیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور ان کی موویز ہمارے پاس کافی مشہور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب یہ کشیدگی بھی ختم ہونی چاہیے۔ سندھ میں بہت بڑی تعداد میں جو ہندو پاکستانیز ہیں وہ آباد ہیں، ان کے مختلف کنسرنز بھی رہے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے خدشات بڑے بھی ہیں۔ تو کیا حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جو پاکستانی ہندوز ہیں ان کو فل پروٹیکشن بھی فراہم کی جائے؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو سندھ کا ڈپٹی اسپیکر ہے وہ کرسچن ہے، نوید اینتھونی ان کا نام ہے، اور ڈائریکٹ مہیش ملانی صاحب ہیں، وہ ڈائریکٹ ایم این اے ہیں اور اپنا پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ میرے خود کے ضلع سے ہری رام کشوری لال صاحب MP ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اقلیتوں کی بات کرتی بھی رہتی ہے، اور سندھ میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تحفظ دیتے ہیں۔